بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 143 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ما یجب من عون الملہوف، یعنی معاشرے میں ہمارے ارد گرد اگر کوئی پریشان قسم کا انسان ہے کہ ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو دینی تعلیمات کی روح سے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ہم یہ مخلصانہ کوشش کریں کہ ہم کسی طرح اس کے کام آ سکیں، کسی بھی شکل میں، کہ روپے پیسے کے ذریعے یا مفید مشورے کے ذریعے یا کسی بھی شکل میں ہم اسے تنہا اور بے بس نہ چھوڑیں۔ اور اس سلسلے میں یہاں یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 305، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے کہ اللہ اور رسول کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ ترین عمل کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر حقیقی ایمان رکھنا، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاد، اور اس کے بعد یہ سوال دریافت کیا گیا کہ بہترین گردن کون سی ہے، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اس سوال سے مقصود یہ ہے کہ اس معاشرے میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں گھروں میں غلام موجود ہوا کرتے تھے کہ گھریلو کام کاج کے لیے، اور یہ کہ خدمت کی غرض سے وہاں وہ لوگ، ان کے ہاں اس معاشرے میں غلاموں کا، کنیزوں کا رواج تھا، اور دین اسلام کے ظہور کے بعد یہ ترغیب دی گئی کہ غلامی کا خاتمہ کیا جائے۔ لہذا اللہ کی رضا کی خاطر وہ لوگ وقتاً فوقتاً غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سوال دریافت کیا گیا کہ پسندیدہ ترین بہترین غلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو قیمتی ترین ہو اور جو مالک کی نظر میں پسندیدہ ترین ہو، نہ یہ کہ کوئی بیکار اور سستا قسم کا، نکما قسم کا غلام کہ جو اس کے کسی کام کا ہی نہیں ہے، تو انسان اسے آزاد کر دے اور سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کار خیر انجام دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد عرض کیا گیا کہ قال افرأیت ان لم استطع بعض العمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو اعمال صالحہ اور یہ خیر اور بھلائی کے کام اللہ اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ترین یہ اعمال کہ جن کے بارے میں ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ پسندیدہ ترین اعمال یہ ہیں، لیکن اگر کوئی ان اعمال کو انجام نہ دے سکے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قال تعین ضائعا او تصنع لاخرق، فرمایا کہ دیکھو پھر تم یوں کرو کہ اگر کوئی بے روزگار قسم کا انسان ہے
تو اس کے لیے روزگار کا انتظام کر دیا جائے، یا اگر کوئی پریشان قسم کا انسان ہے تو اس کی حسب توفیق کچھ مدد کر دیا کرو، کہ اس سے پہلے کے جو اعمال ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد، اور اس کے بعد یہ کہ پسندیدہ ترین اور قیمتی اور نفیس قسم کا غلام آزاد کرنا، یا جس طرح ہم نے اس سے قبل تذکرہ کیا کہ گردن میں ہی یہ بات بھی شامل ہے کہ جانور قربان کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اگر کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ غلام خریدے روپیہ پیسہ خرچ کر کے اور پھر اس قیمتی قسم کے غلام کو آزاد کیا جائے اللہ کی رضا کی خاطر، یا اسی طرح انسان روپیہ پیسہ خرچ کر کے کوئی قیمتی اور نفیس قسم کا جانور خریدے، پھر اللہ کی رضا کی خاطر اسے قربان کرے، صدقہ و خیرات کرے، اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو پھر کیا کرے انسان؟ بس بیٹھا ہی رہ جائے محروم؟ یا کوئی اور طریقہ بھی ہے کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا اور اللہ کی طرف سے اپنے لیے اجر و ثواب کے حصول کا؟ کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ حسب توفیق کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا کرو، یا کوئی بے روزگار قسم کا انسان ہے تو کوشش کرو کہ اس کے لیے کسی طرح روزگار کا کوئی انتظام ہو سکے، یہ بھی پسندیدہ ترین عمل ہے۔ قال افرأیت ان ضعفت، سائل نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقہ تصدقها على نفسك، فرمایا کہ کم از کم پھر تم اتنا ہی کر لو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کہ اگر تم کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ تمہاری جیب تمہیں اجازت نہیں دیتی، تمہارے ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہیں ہے، یا اور کسی بھی لحاظ سے تم اس قابل نہیں ہو کسی بھی وجہ کی بنا پر کہ کسی کے کام آ سکو، بے روزگار قسم کے انسان کے لیے روزگار کا انتظام کر سکو، غلام خرید کر آزاد کر سکو، اگر تم یہ تمام اعمال انجام نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا ہے ہر انسان کہ تدع الناس من الشر، ہمیشہ کوشش کرتے رہو کہ تمہاری طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی ہمیشہ اس کوشش میں رہو گے، خیال رکھو گے کہ کبھی میرے ہاتھ پاؤں سے یا میری زبان سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے، کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلنے پائے کہ جو کسی کے لیے دل آزاری کا اور صدمے کا سبب بنتی ہو، اور کبھی میں کوئی ایسی حرکت نہ کیا کروں کہ جس میں کسی کے لیے اذیت کا کوئی امکان ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَهَا عَلَى نَفْسِكَ، یہ چیز تمہارے لیے صدقہ ہے کہ تم اسی طرح اپنے لیے صدقہ و خیرات کا انتظام کر لیا کرو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے رہو ہمیشہ۔ اور یہاں اس حدیث کے اختتام پر ناظرین کرام یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہ اہم ترین حدیث اس سے قبل بھی گزر چکی ہے اسی کتاب الادب المفرد میں، کہ جہاں اس کا نمبر تھا 226،
اور باب کا نمبر تھا 115 اور باب کا عنوان تھا ان کل معروف صدقہ، یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے انسان کے لیے۔ اور یہاں اس حدیث کا نمبر ہے 305 اور باب کا نمبر ہے 143 اور باب کا عنوان ہے ما یجب من عون الملہوف، یعنی ضرورت مند اور پریشان حال انسان کی مدد کرنا۔ تو چونکہ وہ گزشتہ باب اس حدیث کی اس باب کے ساتھ بھی مناسبت پائی گئی کہ ہر معروف ہر بھلائی صدقہ ہے، اور یہاں موجودہ باب کے ساتھ بھی اس حدیث کی مناسبت ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث وہاں بھی درج فرمائی تھی اور پھر یہاں بھی درج فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 306۔ فرمایا کہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر اور مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان ہمیشہ صدقہ و خیرات کا اہتمام و التزام کیا کرے، یہ چیز ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ علی کل سلام صدقہ، کہ انسان کے یہ جتنے جوڑ ہیں ہر ایک ایک جوڑ کے عوض اس پر صدقہ ضروری ہے، اور ہر روز ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں سر سے پاؤں تک 360 جوڑ ہیں کہ ان کی تعداد ہے، جوڑوں کی تعداد ہے 360۔ اب ہر ایک ایک جوڑ کے عوض انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ہر دن نیا صدقہ کیا کرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں یہ جو جوڑ ہیں یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ترین نعمت ہے، اور ہر انسان جب ہر صبح نیند سے بیدار ہوا کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے تمام جوڑ سلامت ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس قدر عظیم ترین احسان کے تمام جوڑ میرے جسم میں سلامت ہیں، اب میرے لیے اس اہم ترین نعمت کی بدولت یہ بات ممکن ہو سکے گی کہ میں اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل، چلنے پھرنے کے قابل، اور یہ کہ انسان اٹھے گا، وضو کرے گا، مسجد آمد و رفت کے قابل ہو سکے گا، اور نماز پڑھنے کے قابل ہو سکے گا کہ یہ نماز میں کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ گھر سے نکلنا اور رزق حلال کی تلاش کے سلسلے میں یہ بھاگ دوڑ، یہ آمد و رفت کے سلسلے، اور یہ چلنا پھرنا، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے ہر صبح ہر انسان کے لیے کہ جب وہ بوقت صبح نیند سے بیدار ہوا ہے تو 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ اپنی جگہ صحیح سلامت ہے، کام کر رہا ہے جوڑ کے یہ انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ تمام جسم، یہ کمر اور یہ گھٹنے،
ان میں مڑنے کی اور حرکت کی صلاحیت قائم کر رہی ہے، موجود ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر یہ جوڑ، ان میں یہ جو نرمی ہے، یہ حرکت کی صلاحیت ہے، انسان اگر صبح نیند سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ جوڑ تو سارے کے سارے اکڑ گئے، سوتے میں جوڑ اکڑ گئے، اب وہ اٹھے گا کیسے؟ بستر سے کیسے نکلے گا؟ وہ تو گویا کہ بس ایک بے جان تختہ بن کر رہ گیا۔ لیکن ایسی نوبت نہیں آئی، جوڑ سلامت ہیں، انگلیاں ہل رہی ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے، صحت موجود ہے، لہذا 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ کے بدلے ہر صبح ہر انسان کے ذمے صدقہ ضروری ہے۔ اب یہ اتنے زیادہ صدقہ و خیرات کے سلسلے کے روزانہ 360 مرتبہ صدقہ، یہ تو مشکل میں پڑ جائے گا انسان۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یجزئ من ذلك رکعتان یرکعہما من الضحى، کہ انسان اگر صلاة الضحى 2 رکعت صلاة الضحى، جسے اشراق کی نماز یا اردو میں فارسی میں نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے، کہ طلوع آفتاب کے بعد کچھ وقت جب گزر چکا تو زوال آفتاب سے قبل یعنی ظہر سے قبل تک کا یہ جو وقت ہے، انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے، نماز چاشت یا صلاة الضحى کی نیت سے، تو فقط یہ 2 رکعت اللہ کے ہاں اس 2 رکعت پر مشتمل یہ جو نماز ہے تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، گویا انسان نے 360 مرتبہ صدقہ و خیرات کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، یہ حدیث فی الحال جاری ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔